چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ محترم حضرات، نوجوانان عزیز، بزرگان دین، سامعین و ناظرین، میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا، جبکہ انسان اس مقصد کو بھول چکا ہے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا فرمایا، اس انسان کو یہاں آنے کے لیے کام سونپا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں بتائی ہے، اس پر کیا کام کرنا ہے، ہمیں اترنا ہے، ان کاموں کو ہمیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے ذریعے سے ہمیں جو چیزیں بتائے ہیں وہ چیزیں کرنا ہے۔ آج تو ہم وہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن ان سے جو سب سے زیادہ اہم، افضل اور فضیلت والا اور بہترین جو چیز ہے وہ چیز ہے نماز ہے، کیونکہ الصلاۃ قرۃ اعین کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہی نماز آپ کو جنت لے جا سکتی ہے، یہی نماز آپ کو جہنم سے بچا سکتی ہے، یہی نماز آپ کو دنیا میں خوشیاں دے سکتی ہے، یہی نماز آپ کو دنیا میں رزق دے سکتی ہے، یہی نماز آپ کو دنیا میں بیماری کے ختم کر کے آپ کو صحت دے سکتی ہے، یہی نماز اب دنیا میں آپ رہ کر آپ کو تندرستی دے سکتی ہے، ہمت دے سکتی ہے، قوت دے سکتی ہے، سب کچھ دے سکتی ہے دنیا میں میرے پیارے دوستو۔ تو مرنے کے بعد یہ نماز ہمیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا واقیموا الصلاۃ، اے میرے پیارے دوستو، اے میرے بندو، اے میرے نیک بندو، کیا کیجئے؟ نماز کو قائم کیجئے، نماز کو قائم کیجئے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ پڑھنا الگ ہے، قائم کرنا الگ ہے، کھانا الگ ہے اور پکانا الگ ہے، چلانا الگ ہے اور چلنا الگ ہے، دوڑنا الگ ہے اور چل کر جانا الگ ہے، بیٹھنا الگ ہے اور کھڑے ہونا الگ ہے، بات کرنا الگ ہے اور اشارہ کرنا الگ ہے۔ اسی طرح نماز قائم کرنا الگ ہے اور نماز پڑھنا الگ ہے میرے پیارے دوست۔ نماز پڑھنا الگ ہے اور نماز قائم کرنا الگ کیوں ہے؟ کیونکہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتے میں 1 دن، سال میں 2 مرتبہ نماز پڑھنا یا سال میں 1 مہینے، رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھنا، اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے ہیں، بلکہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، دن میں اشراق پڑھنا، اس کے بعد صلاۃ حاجت پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، چاشت پڑھنا، اوابین کا نماز پڑھنا۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھے تو کم سے کم 5 وقت جو مؤذن پکارتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کس لیے پکارتے ہیں میرے پیارے دوستو؟ کھانے کے لیے نہیں پکارتے، سونے کے لیے نہیں پکارتے، کھیلنے کے لیے نہیں پکارتے، کودنے کے لیے نہیں پکارتے، بلکہ پکارتے ہیں حی علی الصلاۃ، آئیے نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف پکارتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ لیکن آج ہم نماز کے لیے ہفتے میں صرف جمعہ کے دن آتے ہیں اور
باقی دنوں میں ہم مسجد کے دربار میں حاضر نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سر جھکاتے نہیں، بلکہ ہم صرف ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک میں نماز پڑھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نماز قائم کیا۔ یہ نماز قائم نہیں ہے، یہ نماز پڑھنا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے قرآن کی آیت جو شروع میں تلاوت کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اب مشرکین میں سے مت ہو جائیے، اب کافروں میں سے مت ہو جائیے۔ ایک کافر اور ایک مشرکین اور ایک مسلمان کا فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک کافر نماز نہیں پڑھتا، ایک کافر اللہ کو نہیں مانتا، ایک کافر اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، ایک کافر قرآن مجید کو نہیں مانتا، ایک کافر احادیث کو نہیں مانتا، ایک کافر مسجد میں نہیں آتا، ایک کافر مسجد میں آ کر سجدے ریز نہیں ہوتا، ایک کافر مدرسے میں نہیں آتا، ایک کافر کیا نہیں کرتا؟ مسواک نہیں کرتا، ایک کافر تسبیح لے کر اللہ اللہ نہیں کرتا، لیکن ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قرآن مجید کی آیتوں پر عمل کرتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، خلفائے اربعہ کو مانتا ہے، خلفائے راشدین کو مانتا ہے، اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم پر چلتا ہے۔ یہی فرق ہے میرے پیارے دوستو، یہی فرق ہے میرے پیارے دوستو۔ ایک کافر نماز نہیں پڑھتا، ایک مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، ایک کافر وضو نہیں کرتا، ایک مسلمان بھی وضو ہفتے میں ایک مرتبہ کرتا، ایک کافر مسجد میں نہیں آتا لیکن ایک مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں آتا، ایک کافر مندر جاتا ہے لیکن وہ روز جاتا ہے، ایک مسلمان ہفتے میں مسجد جاتا ہے لیکن ہفتے میں ایک بار جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترکت الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جس نے بھی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا، اس نے کفر کا کام کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کیا ہم جان بوجھ کر نماز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا آج ہم سوتے نماز کو غفلت میں چھوڑ نہیں رہے ہیں؟ کیا آج ہم بیٹھتے نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم بازاروں میں گھنٹے بیٹھتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ میرے پیارے دوستو، یاد رکھ لو، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر کے اندر سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس کے بارے میں کیا جائے گا؟ آپ کو پتا ہے وہ نماز کے بارے میں آپ کو سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ کا نماز صحیح ہے تو میرے پیارے دوستو اتنا یاد رکھو، آپ کے تمام عمل بھی صحیح ہو جائے گا۔ میرے پیارے